الحمدللہ آج ہم قرآن مجید کی سورہ ہمزہ کی تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے سورہ عصر آتی ہے قرآن مجید میں، 103 نمبر صورت، یہ 104 نمبر صورت ہے۔ یہ دونوں صورتیں توام کی شکل میں ہیں۔ دونوں مکی دور کے اندر ہی نازل ہوئیں، جب نبی الاسلام ہجرت کرنے جا رہے تھے اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ دونوں صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ دونوں میں خطاب جو ہے وہ قریش سے کیا جا رہا ہے۔ پہلی سورت جو عصر ہے وہ تو بخوبی آپ لوگ اس سے واقف ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ زمانے کو گواہ رکھ کر کہ زمانہ گواہ ہے کہ کتنے لوگ ہی غافل اس دنیا سے چلے گئے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار کوالٹیز تھیں جو آگے بیان ہوئی ہیں۔ یہ قریش سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور مسلمان بھی اس وقت وہیں پر تھے اور دیکھ رہے تھے۔ اگلی سورت جو ہمزہ آتی ہے، اس کے اندر بھی چونکہ خطاب جو ہے وہ قریش کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ جو مال تم جمع کر کر رکھ رہے ہو، جس پر تم اکڑ اور تکبر کے اوپر قائم ہو اور کھڑے ہو، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا ہو۔ جس کو تم گن گن کر جمع کر رکھتے ہو وہ تو بالکل فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جیسے تم ختم ہو جاؤ گے، تم جتنا مرضی مال جمع کر لو دنیا سے تو خالی ہاتھ رخصت ہونا ہے۔ تو اس صورت میں کچھ ان کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اشارے کرتا اور عیب لگاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے ہمزہ اور لمزہ، یہ پہلا لفظ تو انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے اور کسی کے ساتھ عیب لگاتا ہے، یہ اس معنی میں لفظ آتے ہیں۔ یعنی پہلا پہلو ہے انسان کے اشارات سے متعلق، اس کے عادات سے متعلق، جو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، زبان کے علاوہ جو وہ اپنے اشاروں سے کسی کو عیب لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا کسی کی برائی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ اس کی زبان سے متعلق ہے کہ وہ زبان سے کسی کو عیب لگاتا ہے، کسی کے متعلق بری ڈسکشن کرتا ہے، کسی کے ساتھ مل کر کسی کو عیب دار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بھی اس کے فلاں فلاں عیب جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ تو ایسے شخص کے متعلق کہا گیا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر شخص کے لیے جو اشارے کرتا ہے اور عیب لگاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، خاندانی نظام کے اندر یہ چیز بڑی عام رواج پکڑ چکی ہے، ہر دور میں رہا ہے ایسے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور کے اندر، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان کو مزہ آتا ہے، سرور ملتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے انسان۔ کیونکہ شیطانی راستے جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، ایک تو وہ انسان کے لیے آسان بہت ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ کرنے کے بعد انسان کو مزہ، لطف بڑا آتا ہے، یعنی انسان کھینچا چلا جاتا ہے ان کی طرف۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے کہ دوسروں کو عیب لگانا، دوسروں کے متعلق مذاق اڑانا، یا کسی کو برے القابات سے پکارنا، یا کسی کے متعلق معاشرے کے اندر یا اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو برا محسوس کروانے کی کوشش کرنا، یہ ایک بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے۔ بلکہ یہ کام کرنے کے بعد بعض دفعہ انسان خود ہی برا بن جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، کسی ایسے شخص کے متعلق کہ جو وہ انسان تو اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا شخص ہے، لیکن آپ اب اس کو عیب دار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص خود ہی برا ہے، کہ میں تو اس کے ساتھ معاملات بھی ہوں، کنورسیشن بھی ہوتی رہتی ہے، انٹریکشن بھی رہتا ہے، تو میں نے تو اس کے اندر یہ خرابیاں نہیں دیکھی، تو یہ شخص اب ایسا کر رہا ہے، تو بعض دفعہ وہ خود شخص بھی برا بن جاتا ہے۔ حالانکہ اگلا شخص سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو اس کو ایسا سمجھا نہیں تھا کہ یہ بھی ایسی کوئی ڈسکس کر سکتا ہے بات، کسی کو عیب دار کر سکتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی معاشرے کے اندر یا ہماری دنیا کے اندر انسانوں کی یہ ذہنیت ہے، تو یہ جتنے بھی راستے ہیں شیطانی، ان کے اندر انسان کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور بڑی شوق کے ساتھ انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ، اور بعض انسان ہی ایسے ہیں کہ ان کا تو کہہ لیں کہ اب مائنڈ سیٹ ہی ایسا بن چکا ہے کہ انہوں نے کاروائی یہی کرنی ہوتی، اس کے علاوہ ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں، کسی کو عیب لگانا، کسی کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اس آیت کے اندر بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی ہے، یعنی تباہی ایسی ہے، کیونکہ اب یہ سورج چونکہ مکی ہے، مخاطب جو وہ قریش ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق وہ کیا کیا باتیں اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے، یہ تو ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، پھر خود نبی اسلام کے متعلق کیا کیا باتیں کہہ رہے تھے وہاں پر۔ بخوبی آپ لوگوں نے سیرت کا مطالعہ کیا، آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہے کہ جب وہاں پر میلے لگتے تھے مکہ کے اندر، تو ان لوگوں کو کیا کہا کرتے تھے، کون ہے یہ، جادوگر ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، ایسی باتیں وہ کہا کرتے تھے۔ اب یہ تو سارے الزامات تھے، یہ تو سارے نبی اسلام کا سٹیٹس گرانے کی ایک کوشش تھی، جو ناکام کوشش وہ کر رہے تھے،
کیونکہ جب کسی شخص کو آپ نے خود منوایا ہو پورے عرب کے اندر کہ یہ تو صادق اور امین ہے، اس جیسا شخص ایماندار ہمارے معاشرے میں نہ تھا اور نہ ہے اور نہ آنے والے وقت میں شاید کبھی ہوگا، اب اچانک آپ نے یو ٹرن لیا ہے اور آپ کہنے لگ جائیں کہ یہ تو شاعر ہے، مجنون ہے، یہ تو لوگوں کو جادو کے ذریعے ان کے دین سے پھیر دیتا ہے، تو کیا لوگ آپ کی بات مانیں گے؟ بہت سے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اس وقت. تو کہا گیا کہ تباہی ہے اب ایسے لوگوں کے لیے. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال ہے کہ اس کے مال نے اسے حیات جاوداں بخش دی ہے. یعنی آج بھی اور اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو جن کے پاس بہت مال تھا، مال کو وہ جمع کر کے رکھتے تھے، جوڑتے تھے. اس وقت تو لوگ کوئی بینک نہیں تھا، لوگ مال کو اس طرح سیو کرتے تھے کہ کوئی سونے کی اینٹ وغیرہ خرید لیتے تھے یا کوئی سونے کی چیز خرید کر اسے رکھ لیتے تھے، یا کوئی جو قیمتی دھات ہوتا تھا ان کے زمانے کے اندر تو وہ اس پیسے سے اس دھات کو خرید لیا کرتے تھے. آج بھی ہمارے ہاں جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت سا مال ہے وہ یا تو سونا خرید لیتے ہیں یا کوئی پراپرٹی خرید کر، کوئی پلاٹ وغیرہ خرید کر وہ رکھ لیتے ہیں، یا کوئی مکان خرید لیتے ہیں، یا اپنے پیسے کو بینک کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر کہ بینک ان کا پیسہ استعمال کرتا ہے، پھر ان کو اس کے اوپر پروفٹ ملتا ہے. تو حالانکہ یہ جو تیسرا طریقہ ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بینک کو اپنا پیسہ دیں اس پر آپ کو پروفٹ ملے گی، تو سیدھا سیدھا سود ہے. تو جو پہلی دو قسمیں ہیں ہمارے ہاں آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی قیمتی چیز خرید لیتے ہیں. تو پراپرٹی کے اوپر سمجھدار لوگ انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے انویسٹمنٹ کہ آپ نے اگر مہنگی بھی کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو اس کے اوپر آپ کو گھاٹا نہیں پڑے گا، بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، یعنی گھاٹے والی چیز نہیں ہے. تو اس وقت بھی لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے کہ کوئی چیز خرید لی اور اپنا پیسہ سیو کر لیا، محفوظ کر لیا. تو اس آیت میں یہ منع نہیں کیا گیا کہ آپ پیسہ جمع کرو اور گن گن کر رکھو، منع نہیں کیا گیا. اصل جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اتنا پیسہ جمع کر لیا، اب اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے اور ان کو کوئی آ کے بتا رہا ہے، اسپیشلی قریش کے ان لوگوں کو جو بہت مالدار تھے، تو وہ کہتے تھے یہ تو دکھاوا بازی کرتا ہے، ہم تو دیکھو ایسے مال خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی وہ مال خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی اتنا مال جمع کر لیا تھا کہ ان کو فکر نہیں تھی کہ ان کے معاشرے کے اندر جو غریب غربا لوگ ہیں ان کی بھی کچھ ضروریات ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہو چکی ہیں کہ وہ ضروریات ہم نے پوری کرنی کیونکہ ہم صاحب استطاعت ہیں. تو ان چیزوں سے بالاتر ہو کر وہ اپنے مال کو جمع کرتے تھے اور گن گن کر رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، کیا اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ ضرور اس میں پھینکا جائے گا جو توڑ کر رکھ دے. یعنی یہاں پر جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی جہنم ہے، لفظ استعمال کیا گیا ہے حطمہ، کہ وہ ایسی جہنم ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیز جائے گی نا وہ اس کو توڑ دے گی، یعنی برباد کر دے گی، ٹکڑے ٹکڑے اس کو کر دے گی جو چیز اس کے اندر جائے گی. یعنی یہ جتنا انہوں نے مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، اور آخرت سے بالکل غافل ہو کر یہ اس مال کو جمع کرتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، یہ مال جب اس میں پھینکا جائے گا حطمہ میں تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں بچے گی. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ تم اگر اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بھیجو گے تو پھر تمہارا دل بھی آخرت کے ساتھ جڑا رہے گا، کیونکہ تمہارا مال جہاں پر ہوگا تمہارا دل بھی وہیں پر ہوگا. اگر ہمارا مال دنیا کے اندر ہوگا تو ہمارا دل دنیا کے اندر لگا رہے گا، اگر ہم اپنا مال آخرت میں بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہمارا دل پھر آخرت میں لگا رہے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اور واقعی یہ ایسے ہی ہے، یہ فطری ایک چیز ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں زیادہ مال خرچ کرتے ہیں تو وہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں؟ تقویٰ، ان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. تو جب بھی آپ مال خرچ کرتے ہیں شاید آپ کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوئی ہوگی کہ ایک ایموشنل سی کیفیت پیدا ہو جاتی. اس لیے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ سالانہ آپ ادا کریں، فطرانہ ادا کریں، عشر ادا کریں، کیونکہ یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں جو فرض ہیں ہمارے اوپر، یعنی یہ فرض صدقات ہیں. نمبر ایک زکوٰۃ، اپنے مال کی آپ نے نکالنی ہوتی 2.5%. عشر آپ نے نکالنا ہوتا ہے 10% یا 5% سالانہ، وہ کاشت کے اعتبار سے. پھر فطرانہ آپ نے نکالنا ہوتا ہے، چاہے آپ جو کی مقدار کے مطابق نکال لیں یا کھجور کے مطابق یا جو آپ کے معاشرے کے اندر
گندم کے مطابق بھی آپ نکال سکتے ہیں، تو بالعموم لوگ گندم کے مطابق کچھ فطرانہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 صدقات وہ ہیں جو فرض ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی صدقات ہیں وہ سب نفلی صدقات ہیں۔ تو یہ 3 صدقے فرض رکھے گئے ہیں، تو ان کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو، ایک پرہیزگاری کی لہر آئے، کیونکہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو یہ ایک نیچرل چیز ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ضرور اس میں پھینکا جائے گا جو توڑ کر رکھ دے گی، وما ادرا کا مل حطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ جو توڑ کر رکھ دے گی وہ کیا ہے۔ یعنی یہ ایک شدت ایسی کیفیت ہے جو پہلے بیان کی گئی بات اس کے اندر مزید سختی پیدا کرنے کے لیے دوبارہ عرض کی گئی کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ توڑ کر رکھ دینے والی کیا چیز ہے۔ جب ہم ہمارا بچہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے کہ ہمیں وہ ناگوار گزرتی ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، اب دیکھو تمہارا کیا حال کروں گا۔ مطلب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ کنفیوز ہو گیا کہ اب مجھے ڈانٹ پڑے گی یا اس سے اگلا ورژن مار پڑے گی۔ تو یہ بھی کچھ اسی طرح کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ توڑ کر رکھ دینے والی کیا چیز ہے، یعنی ایک متذبذب سی کیفیت ہے، ایک پریشانی کا عالم پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کس طرح کی اس کی کیفیت ہوگی، کیا ڈیوریشن پیریڈ ہوگا اس کا، کتنی دیر انسان اس کے اندر رہے گا، وہاں پر انسان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے۔ تو یہ ایک متذبذب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ قرآن مجید میں یہ واحد ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پر نار اللہ، اللہ کی آگ کہا گیا۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اور اللہ کی آگ نہیں کہا گیا، صرف اسی پوائنٹ پہ آ کے نار اللہ، اللہ کی آگ، یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ وہ کیسی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ پورے قرآن میں صرف اسی مقام پر آیا ہے کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ حالانکہ جو باقی بھی جتنی بھی آگ کے اندر قسمیں ہیں وہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی یہ بات بیان کی گئی ہے نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی، یعنی اس کے اندر تھوڑی گہرائی ہے کہ وہ ایسی آگ ہے کہ جو دلوں تک پہنچے گی۔ اب کوئی بھی آگ ہے جب انسان اس کے اندر جلتا ہے، دنیا میں بھی فزیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی آگ کے اندر جلتا ہے تو وہ آگ اس کے دل تک، اس کے پھیپھڑوں تک، اس کے گردوں تک، پورے جسم کو راکھ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی بھسم ہو جاتی ہیں۔ آگ کے اندر بعض دفعہ آپ کی کوئی چیز نہیں ملتی اور نشاندہی بھی نہیں ہو پاتی کہ شخص تھا کون۔ آگ یعنی دنیاوی آگ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ انسان کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ آگ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ انسان جتنا گناہ گار ہوگا، جتنا وہ ظالم ہوگا، جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا، اسی نوعیت کے اعتبار سے وہ آگ اس کو جلائے گی، یعنی اس کے دل تک وہ آگ پہنچے گی، اس کے دل کی کیفیت کو سمجھے گی کہ یہ شخص کتنا گناہ گار ہے، پھر اس مطابق وہ آگ اس کو عذاب دے گی، یعنی یہ کوالٹی ہوگی اس آگ کے اندر۔ اگر کسی نے کم ظلم کیا ہے، کوئی کم عذاب کا مستحق ہے، تو وہ آگ اس کو اتنا ہی عذاب دے گی۔ اگر کوئی زیادہ عذاب کا مستحق ہے تو وہ آگ اس کو اسی شدید عذاب میں مبتلا کرے گی۔ کیونکہ اب یہاں پر جو لفظ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، دنیاوی آگ کے اندر تو یہ کوالٹی نہیں ہے، آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز رکھتے ہیں وہ تو اس کی تو یہی کوالٹی وہ جلا دے گی، لیکن یہاں پر کچھ بات مختلف بیان ہو رہی ہے کہ وہ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اب دیکھا جائے تو انسان، دل کا بڑا کردار ہے انسان کے جسم کے اندر، کیونکہ دل ہی ایک ایسا پرزہ ہے جو آپ کو نیکی اور بدی کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ بعض دفعہ یعنی فطری طور پر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرا دل نہیں مان رہا، یا میرا دل نہیں یہ کام کر رہا، کرنے کو مان رہا، تو دل کا ایک بڑا کردار ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، یہ سرکش اس میں موندے ہوئے ہوں گے، یعنی ایسی کیفیت میں اس میں ڈالے جائیں گے کہ ایک تو زنجیروں سے جکڑے ہوں گے جیسے قرآن کی باقی آیات سے ملتا ہے، پھر اس میں اس طرح گر جائیں گے کہ اٹھ نہ سکیں گے اور گردنیں گما کر دوسری طرف دیکھ بھی نہیں سکیں گے، یعنی اتنے لاچار ہو جائیں گے وہاں پر اس آگ کے اندر کہ اپنی کیفیت کو ہی بھول جائیں گے، اپنی حالت کی خبر ہی نہیں ہوگی، کسی دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی، بس اپنی ہی پریشانی اور اپنی ہی حالت کے اندر وہ مبتلا ہوں گے، اپنی ہی ایک ٹینشن میں، اور موندے ہوئے پڑے ہوں گے۔ فی امدم ممددہ، اونچے ستونوں میں جکڑ کر باندھے ہوئے ہوں گے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ پرانے زمانے کے اندر اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو علانیہ کوئی سزا دی جاتی ہے اس کے جرم کی، تو اس کو اونچی جگہ پر بعض دفعہ لٹکا دیا جاتا ہے یا کسی ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی ظالم انسان ہے، یہ بہت بڑا کوئی سرکش انسان ہے، جو اس کو اتنا اونچا لٹکایا گیا ہے تاکہ لوگ
دیکھیں دور سے لوگوں کو نظر آ جائے کہ یہ کوئی ظالمی شخص لگ رہا ہے جس کو اتنا اونچا لڑکا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ یہ کیفیت ہوگی. جو جتنا بڑا ظالم ہوگا اس کو اتنے ہی بڑے ستون کے ساتھ باندھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور دنیا کے اندر ہمیں اپنا تابع فرمان بنا کر رکھے، اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما تقبل منا انک انت السمیع العلیم.